آج لوگوں نے بھوکا مرنا تھا. اب ذرا میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب میں کرونا میں لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا تھا تو انہوں نے ہمیں کتنی تنقید کی, اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے. جمہوری طریقے سے الیکٹڈ ہوتا تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا. ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے, بیمار ہو تو سو بیمار ہو. اس وقت اگر ہم لگائیں گے نا تو شاید ہمیں کرفیو لگانا پڑے گا, لاک ڈاؤن سے کام چلنے والا نہیں. آج ہی مار دے سب کو, جو بچ جائیں گے وہ کم از کم اکانومی کا پہیہ تو چلائیں گے نا, قبرستان تک نہیں چلتے. اب اتنے لوگ انفیکٹ ہو جائیں گے. آپ نے بازاروں کی حالت دیکھی, آپ نے مختلف تصاویر آپ دکھا رہے ہیں کہ اب آپ کرفیو بھی لگائیں گے تو اب یہ رکے گا نہیں. ریکویسٹ کر کے ان کو سمجھا دیں گے, اور یہ دکانیں ہم کل نہیں کھولنے دیں گے, اور یہ دکانیں ہم کل نہیں کھولنے دیں گے. اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں, جو فرانس کے ہیں, جو امریکہ کے ہیں, انگلینڈ کے ہیں, میں آج پورا لاک ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا, 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جس کا مطلب وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. آج اگر میں پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے, چھابڑی والے, ریڑی والے, ٹیکسی والے, چھوٹے دکاندار, دیہڑی والے, یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لگا دو. میں ان کو کہتا تھا کہ یہ بیچارے دیہڑی داروں کا کیا ہوگا, وہ کدھر سے کھائیں گے, وہ کدھر سے, اگر وہ ان کی دیہڑی ہے تو وہ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. میں ان سے بار بار پوچھتا رہا, آپ نے ان سب کو سنا, انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن لگا دو. اب اگر یہ ہم ہندوستان کی طرح لاک ڈاؤن لگا دیتے تو آج یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا. تو پاکستان وہ چند ملکوں میں سے تھا, دنیا کے 3 ملکوں میں سے تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا کورونا سے, اپنی معیشت کو بھی بچایا, اور اپنی لوگوں کو, اپنی قوم کو, اپنے غریبوں کو بچایا. تو میں آج اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ہم آج فخر کرتے ہیں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا, مشکل وقت نکالا, اور آج ان 2 مہینے میں دیکھیں گورنمنٹ نے کیا کیا. کیونکہ ان کا کبھی بھی 2 باتیں, ایک کہ ان لوگوں کو, چوروں کو ملک پہ مسلط کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے جو خوف ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے دھاندلی کر لی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا, اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے, JUI, MQM, ان سے پوچھیں کہ کتنی زیادہ دھاندلی کی. 15% سیٹوں پہ انہوں نے پولیس کے ظلم سے لوگوں کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا. تو یہ الیکشن کمیشن جو بالکل متنازع ہے, جو جانبدار ہے, یہ ابھی جو پنجاب کے الیکشن میں سب کے سامنے پولیس کا جو استعمال کر رہی ہے, ان کے نیچے کبھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. تو ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے. ہم کہتے رہ گئے 2 سال سے کہ EVM مشینز کا استعمال کیا جائے. کیوں EVM مشین؟ کیونکہ ساری دھاندلی ہوتی ہے جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے, اس کے بیچ میں جب تک رزلٹ آتا ہے اس میں دھاندلی ہوتی ہے. ہم نے اس لیے EVM مشین کا کہا تھا کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہو, بٹن دباؤ, رزلٹ آ جائے. نہ الیکشن کمیشن نے آنے دیا, اور انہوں نے پوری طرح, جماعتوں نے اس کے خلاف پوری مہم چلائی. تو دوسری چیز, انہوں نے پولیس کا استعمال, FIRs کاٹنی ہے. انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو مسلط کریں.
تو میں آخر میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو مسلط کیا جا رہا ہے، کوئی دشمن بھی نہ کرے ہمارے سے، کوئی دشمن اس ملک پہ اتنا خطرہ نہ ہو جو ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ہے۔ تو میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے اپنے پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے پاکستانیوں، میں کبھی کسی کی غلامی نہیں مانی، میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ اسی طرح آ جائے جو میرے دل میں ہے، کہ آپ بھی کبھی کسی کی غلامی نہیں قبول کریں گے، آپ کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، آپ ایک غیرت مند قوم بنیں گے، آپ وہ قوم بنیں گے جو ہر مشکل وقت اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے محنت کر کے ہر مشکل وقت سے آپ نکلیں گے، لیکن آپ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کبھی بھی ایک امپورٹڈ حکومت کو کبھی بھی آپ نہیں مانیں گے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، ہم کبھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اگر انہوں نے جو مرضی حربہ استعمال کیا، چاہے یہ الیکشن کو دھاندلی کریں، چاہے یہ پولیس کا استعمال کریں، یہ ساری قوم کبھی ان چوروں کو نہیں مانے گی۔ میں اپنے نوجوانوں، میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اب 20 الیکشن ہے، بائی الیکشن پنجاب میں، انہوں نے پوری دھاندلی کرنی ہے، انہوں نے پوری تیاری کی ہے دھاندلی کی، اور ہم نے پاکستانیوں ہم نے مل کے دھاندلی کے باوجود ان کو شکست دینی ہے۔ میں پھر سے یاد کرا دوں، بڑی پرانی بات ہے، میں واحد پاکستان کا کرکٹ کیپٹن ہوں جو ہندوستان میں گیا، ان کے امپائروں کے باوجود ہندوستان کو ہرا کے آیا تھا۔ اس کے علاوہ نہ کبھی ہندوستان پاکستان میں جیتا ہمارے امپائروں کے ساتھ، اور نہ ہم کبھی ہندوستان میں جیتے ان کے امپائروں کے ساتھ۔ صرف ایک دفعہ میں نے کپتانی کی ہندوستان میں، اور وہ واحد کپتان ہوں جو ہندوستان سے امپائروں کے باوجود ہندوستان سے جیت کے آیا۔ اب میرا ساری قوم تیار ہو جائے، یہ جو الیکشن ہے پنجاب کا الیکشن ہے، یہ صرف اور صرف دھاندلی سے جیتیں گے۔ عوام ساری ان کے خلاف ہے، یہ باہر نکلتے ہیں تو عوام یا لوٹے پکڑا دیتی ہے، یا ان کو کہتی ہے چور ہے یا غدار ہے۔ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، امپائر ان کے ساتھ ہیں۔ تو ساری قوم سن لو، پنجاب میں آج سن لو، ہم نے ان کے امپائروں کے باوجود ان چوروں کو شکست دینی ہے۔ پنڈی میں تیار ہو، پنڈی کے لوگ، یہاں بھی الیکشن ہے، تیار ہو۔ میں پھر سے آخر میں اپنی ٹیم کو، آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں پنڈی اور اسلام آباد کو، اور جو باہر سے بھی ہمارے ارد گرد سے لوگ آئے ہیں، میں سب کو آج آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو ابھی سے ہی مبارک دے دیتا ہوں کہ کوئی
नया पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।